استعفیٰ دے کے جا کر سپریم کورٹ میں حاضر ہوں اور استعفیٰ ان کو پیش کر دیں کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے. عرض یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بحران کی بات کی گئی یہاں پہ. کانسٹیٹیوشنل بحران تب ہوا کرتا ہے جب ادارے آپس میں ٹکرا جائیں. اپوزیشن اس وقت کسی ادارے کا نام بہرحال نہیں ہے, یا حکومت ہے یا مقننہ ہے, پارلیمان ہے اور سپریم کورٹ ہے. آج جو ادارے ایک دوسرے سے نبرد ازما ہیں اس میں سپریم کورٹ اور حکومت آمنے سامنے کھڑے ہیں. پوری قوم ایک طرف سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑی ہے, اور آج پرائم منسٹر, جو کہ ایکس پرائم منسٹر بھی نہیں کہا جا سکتا ان کو, کیونکہ جب وہ نکالے جائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو وہ تمام پرکس اینڈ پریویلیجز جو ایک ایکس پرائم منسٹر کو ملتے ہیں ان کو نہیں ملیں گے. عرض یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے استعفوں کا تعلق ہے وہ آپشن ہمارے پاس آج بھی موجود ہے. سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں وہ آپشن ڈسکس ہوئی. میں خود اس بات کا داعی تھا کہ استعفے دے دینے چاہیے, لیکن میجورٹی آف دا سینٹرل ورکنگ کمیٹی انہوں نے اس کے اگینسٹ اس لیے ڈیسائیڈ کیا کیونکہ 20th امینڈمنٹ میں ہم یہ بات طے کر چکے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہاؤس میں, کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی تخلیق اور انٹرم سیٹ اپ کی تخلیق بہرحال اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کر کرنی ہے, کوئی ایک بھی اس کو نہیں کر سکتا. کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ جانا نہیں چاہ رہے, اس لیے آپ سسٹم سے نکلنا نہیں چاہ رہے. زین بھائی وہ تو وہاں پہ کر رہے ہیں کمیٹی بنا کے, ہم نکلنا چاہ رہے ہیں, لیکن اب یہ پرابلم ہے. نمبر 2, آپ یاد کیجئے کہ یہ وہی سچویشن بن گئی ہے تقریباً کہ جب جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, اور پھر ہم اپنے دوستوں کے پاس گئے تھے کہ ہمیں یہ الیکشن لڑنا چاہیے کیونکہ ہم اوپن پلینگ فیلڈ نہیں دینا چاہتے جنرل پرویز مشرف کو, اور اگر وہ اکیلا الیکشن لڑ کے آ گیا تو وہ اپنی جماعت کو, جو آج پیپلز پارٹی جن کو قاتل لیگ بھی کہا گیا اور پھر بے نظیر کے خطوط بھی موجود ہیں, وہ آج گورنمنٹ میں اسی لیے موجود ہیں کہ وہ نیکسس جنرل پرویز مشرف کریٹ کر گیا تھا NRO کے ذریعے ان کے ساتھ. تو میری صرف یہ عرض ہے کہ جس خوش فہمی کا شکار آج حکومت ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے. پوری قوم ایک طرف اور یہ اکیلے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. آج پوری قوم اس بات پر متفق ہے کہ ایک سیاہ یافتہ شخص اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. لیکن اب 20ویں ترمیم میں تو ان کے ساتھ ہیں, ایک کمیٹی کے معاملے پہ اب لڑائی شروع ہو گئی. ہم نے دیکھا اس لیے لڑائی شروع ہو گئی کہ اس میں ایک چال چلی گئی نا, جو لوگ اپنی طرف سے, یہی ہم کہہ رہے ہیں, یہی ہم عمران خان صاحب کو عرض کر رہے ہیں کہ جب ہم ریزائن کر دیں گے, یہ اپنی کاف لیگ کو, اپنے JUIF کو یہ اپوزیشن میں بٹھا دیں گے. آپ کی بات عمران خان صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی. امپورٹنٹ بات ہے, ان کو یہ اپوزیشن میں بٹھا دیں گے اور ان کے ذریعے اپنے لوگ ایک الیکشن کمشنر اور اپنے انٹرم سیٹ اپ لے آئیں گے اور پوری قوم کو ایک بار پھر ڈکیتی کریں گے ان کی جمہوریت پر. عرض یہ ہے سعید غنی صاحب, دیکھو سعید غنی صاحب, اس کا مطلب ہے کہ ایک میں کمنٹ اس پہ کر دوں. میں ذرا سعید غنی صاحب, پہلے تو میں حکومت جو ہے اپوزیشن کو اپوزیشن سے لڑوا رہی ہے, جو ہم نے پہلے ہی بات کی نا, ہمیں کیا ضرورت ہے لڑوانے کی. دیکھیں ہم نے تو نہیں کہا کہ استعفے دیں یا نہ دیں. رحیم صاحب میں ذرا بات کر لوں, رحیم صاحب پلیز. دیکھیں آسما, ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ استعفے دیں یا نہ دیں. یہ آپس کا ان کا ایشو ہے, دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, آئینی کیا صورتحال بنتی ہے کیا نہیں بنتی ہے, یہ ان کو طے کرنا ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن جہاں تک یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور حکومت ایک طرف ہے, تو قوم کی نمائندگی پارلیمنٹ سے ہوتی ہے, اور پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس میں بھی PMLN اکیلی کھڑی ہے, کوئی دوسری جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے. پھر اس سے آگے آ جائیں, ہمیں یہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں پر آپ عمل نہیں کرتے, ان کو نہیں مانتے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے بعد کہ وزیر اعظم صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے, ان کو کام کرنے سے روکا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر یہ کہا کہ اس ججمنٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو گئے, لہٰذا یہ ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس جانے دیجئے اور آئینی طور پر یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا تو اس کی مزید تشریح PMLN کرے گی یا کوئی اور جماعت کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں درس دیتے ہیں کہ عدالتوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلے کریں اور ہم اس پہ عمل کریں, تو یہ تھوڑا بہت ذرا اس پہ خود بھی عمل کریں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. تو اس کا مطلب کہ آپ کو یہ نہیں چلنے دے رہے. میری گزارش سنیں, PMLN کے ساتھ پرابلم ہے. آپ نے جوائنٹ سیشن جو ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی, اس کی ریکمنڈیشنز پر ان کے ممبران اس کمیٹی کے رکن ہیں اسحاق ڈار صاحب اور مہتاب عباسی صاحب.
وہ اس کمیٹی میں بیٹھے, انہوں نے ریکمنڈیشن بنائی, جب وہ جوائنٹ سیشن میں آئی یہ لوگ انحراف کر گئے, مکر گئے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ سے اس پہ بات چیت ہوئی, 15 دن وہ مذاکرات چلے, پھر ایک ریکمنڈیشن آئی. ایک سیکنڈ, یہ حقائق ہیں, یہ فیکٹس ہیں, یہ فیکٹس ہیں. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا قادری صاحب, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, آپ خاموشی سے میری بات سنیں, اس کے بعد اپنا جواب دیجئے. اس کے بعد آسما جب دوسری ریکمنڈیشنز آئیں اس میں بھی یہ کہیں نہیں لکھا کہ نیٹو سپلائز نہیں کھلیں گی. کل چودھری نثار صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی نیٹو سپلائز نہیں کھلنی چاہیے. لیکن آپ نے کنڈیشنز لگائی, کنڈیشنل بات تو ہے کہ کھلنے کی اور نہ کھلنے کی, کھلنے کی بات کی گئی ہے, اس میں کنڈیشنز ہیں اور ان کنڈیشنز کے ساتھ ہی کھلے گا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو اپنے ممبران پر اعتماد نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ میں ایک فیصلہ کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, دوسری باتیں کرتے ہیں. ان کو پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے کہ جب یہ ایک فیصلہ کر لیں تو اس کے اوپر سٹینڈ کرنا چاہیے. اے آر ڈی کو چھوڑ کے اے پی ڈی ایم میں گئے, ان سے وعدے وعید کر کے آ گئے, اے پی ڈی ایم میں ایک فیصلہ ہوا, یہ اس سے انحراف کر گئے. میں عمران اسماعیل صاحب سے پوچھ لوں, شاید لگتا ہے اس لیے کہ عمران خان کو اعتبار نہیں رہا میاں نواز شریف صاحب پہ. آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ان کی نیت پہ شک ہے کہ پہلے استعفے دیں, یہ باہر آئیں, دین ہم ان سے بات کریں, کیونکہ ماضی کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. جی عمران اسماعیل صاحب. اسما, ابھی جس خوف کا اظہار کیا میرے بھائی نے عظیم قادری صاحب نے کہ اگر یہ اسمبلی چھوڑ کے چلے جائیں گے تو جے یو آئی کو اپوزیشن بنا کے ان کے ساتھ انٹرم سیٹ اپ اور ان کے ساتھ وہ الیکشن کمشنر کا وہ کر دیں گے تقرری, وہی خوف باقیوں کو بھی ہے. آپ نے ایسا بل پاس کیا کیونکہ صرف آپ ہوں گے اور وہ ہوں گے جو انٹرم سیٹ اپ لگائیں گے. اس کا خوف ہمیں بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملی بھگت کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ مکمل کر کے نکلے. اس وقت تک رہنا چاہ رہے تھے, کیسے رہنا چاہیں گے مجھے بتائیں نا. یہ ان کے ساتھ مل کے بنا لیں تو ٹھیک, اگر جے یو آئی ان کے ساتھ مل کے بنا لے تو غلط. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو پہلے فارمولا ایسا بناتے کہ جی تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کے کریں گے. یہ تو انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے تو اپنا سیدھا کر لیا کہ جی ہم ہوں گے, آپ ہوں گے, اور ہماری مرضی سے گورنمنٹ, ہم ٹرم گورنمنٹ فارم کر دیں گے, اس کو ہم نیوٹرل گورنمنٹ کہیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک تیر سے دو شکار آپ کس طرح کریں گے؟ یہ تو سراسر ذاتی ہے. یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ جے یو آئی یہ استعفیٰ دے دیں, یہ انہوں نے ابھی فرمایا کہ اگر ہم استعفیٰ دے دیں تو وہ جے یو آئی کے ساتھ مل کے انٹرم گورنمنٹ سیٹ اپ کر لیں گے اور اپنی مرضی کے لوگ لے آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو آپ اور وہ مل کے انٹرم سیٹ اپ لائیں گے اور پھر اپنی مرضی کے لوگ الیکٹ کر کے لے آئیں گے. شفاف انتخابات کی تو بات ہو نہیں رہی یہاں ملانا چاہ رہے ہیں اور آپ کی کوئی خواہش پوری ہو رہی ہے, وہ تو میں نہیں پوری کر سکتا. میری کیا خواہش پوری ہو رہی تھی؟ میری تو کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی. عرض یہ ہے کہ میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشنل ڈیٹرنٹس جو ہیں ان کو بہرحال رہنا چاہیے. آپ کی مرضی, آپ بیٹھے ہماری اپنا نقطہ نظر ہے, آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے. بے شک, میں تو ڈکلائن نہیں کر رہا اس کو, آپ کریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم استعفے. متفقہ طور پہ جو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کی جائے گی وہاں پہ وہ سامنے لائیں. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد اسی پہ بات کرتے ہیں. اور عمران خان کی جماعت جی کہتی ہے کہ ان کو اعتراض ہے کہ شاید نون لیگی واحد اپوزیشن ہے جس کے ساتھ حکومت مل کر حکومت بنا سکتی ہے. بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے, کچھ کرپشن کا بھی ذکر کریں گے جو پنجاب اور مرکز میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے, اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.